الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وقال الله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں یہ ایک فانی دنیا ہے جس کو مسافر خانہ کہا جا سکتا ہے. مسافر خانے میں آدمی ایک مدت کے لیے قیام کرتا ہے، پھر اپنا بستر بوریا باندھ کر اپنے وطن واپس چلا آتا ہے. ہمارا اصلی وطن جنت ہے،
جہاں سے ہماری روحوں کو لایا گیا ہے، عالم ارواح سے مسافر خانے کی طرف آئے ہیں۔ دنیا ہے جس کو نام ہے جس کا دنیا، جیسے بمبئی میں مسافر خانے میں رہتے ہیں، دلی میں، اور جہاں مدت پوری ہوئی کہ چھوڑ کر آدمی وطن چلا آتا ہے، اس طرح اس مسافر خانے کو چھوڑ کر یہاں سے ہم کو اصلی جنت کی طرف جانا ہے، وایا قبرستان ہو کر۔ قبرستان یہ مرے ہوئے بدن کی جگہ ہے، اور مومن کی روح ہے، یہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ قبرستانوں میں پہنچے ہیں وہ جنت کے ویٹنگ روم میں رکھے گئے ہیں، اور ویٹنگ روم سے پھر ان کو ہمیشہ کی جنت میں ہمارے اور آپ کے ساتھ داخل کیا جائے۔ جب بھی صورت آنا ہوتا ہے تو تقریباً عصر کی نماز آپ کے وراچھا کے قبرستان کی عبادت گاہ میں ہوتی۔ آج بھی عصر میں نے وہیں پڑھی۔ قبرستان میں بڑا سکون لگتا ہے، سکون اس کو لگتا ہے جس کو جنت پر یقین ہو، جس کو یہ یقین ہے کہ اس قبرستان کے بعد ہمیں جنت میں جانا ہے۔ یہاں سے ہماری باڈی کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس میں جان ڈالی جائے گی، جو جان اللہ نے اپنے پاس بلا کے لے لی ہے، وہ جانیں دوبارہ ڈال دی جائے گی، اور انسان زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف نکل پڑے گا۔ اس کے بعد ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ہمیشہ کی جنت میں رہنا ہے۔ ابھی برسات کا موسم گیا، آپ نے کھیتوں پر نظر ڈالی ہوگی، کیسی ہریالی، کیسی کیسا ہرا بھرا ماحول، کتنی خوشنما ہوائیں، آسمان و زمین، سورج چاند اور ستارے، دریا اور پہاڑ، اور اس میں قسم قسم کی مخلوقات، اور اس میں انسان جیسی عزت والی مخلوق۔ یہ سب نمونہ ہے جنت کا، سیمپل ہے جنت کا۔ انجینئر جب مکان بنانے سے پہلے نمونہ بنا کر دیتا ہے کانچ کا، تو ہم اس کو مکان کے جس میں کرائے پر رکھیں ٹیمپروری مکان میں، ہم اس کو آگے کے روم میں رکھتے ہیں، سٹنگ روم میں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بلکہ جو بھی آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ سیمپل ہے۔ انجینئر نے جو سیمپل بنایا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، ذرا زور سے جواب دو بے شک کے ذریعے، تو اصلی جنت، اصلی مکان کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب دنیا سیمپل ہے، کشمیر سیمپل ہے، کشمیر کی وادی اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ آدمی کا دل اندر سے پکارتا ہے، اندر سے آواز آتی قدرتی طور پر کہ اللہ تو نے کشمیر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ بھائی ذرا زور سے بے شک بولو نا، اللہ تیری جنت کتنی خوبصورت ہو۔ یقین کمزور ہے، اصل میں یقین مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اتنی خوبصورت دنیا دے سکتا ہے، بے شک بولو حکم ماننے کے بعد ہمیشہ کی جنت بھی دے سکتا ہے۔ یہ دنیا جو ملی ہے حکم کے مانے بغیر ملی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے، حکم مانا نہیں اس سے پہلے۔ حکم تو دنیا میں ماننا ہے، حکم نہیں مانا ہے تو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت بھی دے سکتا۔ یقین کمزور ہے، یہ یقین کو مضبوط کرنا ہے علماء کرام کے پاس بیٹھ کر۔ کل ہی میں نے یہاں کہا وریاؤ میں کہ ہر 2 مہینے میں الگ الگ عالموں کا بیان ہونا چاہیے، ہر 2 مہینے میں۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو ڈھابیل سے حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں ہر مہینے، یہ بڑی اچھی خبر ہے، مگر الگ الگ علماء کرام بہت سارے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں ہم لوگ بے حساب خرچہ کرتے ہیں، مکان بنانے میں، گاڑیاں لینے میں، شادیوں میں، خرافات میں، کیسی کیسی چیزوں میں خرچے کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کو لوگوں میں یقین مضبوط کرانے کے لیے اگر ہم تھوڑا پیسہ خرچ کریں، علماء کو بلائیں، یہ پیسہ تو چپک جائے گا آپ کا،
دوسرے پیسے آپ کے بیکار راستوں میں جا سکتے ہیں، مگر یاد رکھو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوا پیسہ بے شک بولو کبھی برباد نہیں ہوگا، یہ چونٹ جائے گا، چپک جائے گا۔ تو پھر زمین زندہ رہے گی، زمین زندہ رہے گی جب اس پر پانی چھڑکتے ہیں ہم، زمین میں جان پیدا ہوتی پانی سے۔ یہ دل کی زمین پر بھی شیطان اور نفس کے حملے ہوتے ہیں، یہ سوکھی ہو جاتی ہے، بے شک بولو اس پر بھی روحانی بارش کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قرآن و حدیث۔ تو ہم کو یہاں سے قبرستان جانا ہے، جلا دے تب بھی قبرستان ہے، وہ اندر زمین میں اتار دے تب بھی قبرستان ہے، کنویں میں لوگ ڈال دیتے ہیں جیسے پارسی لوگ، پرندے کھا جاتے ہیں، کچھ بھی ہو وہ ہڈیوں کو کوئی کھا نہیں سکتا ہے جس کو اللہ نے باقی رکھنے کا چیلنج کیا، جیسے قرآن پاک میں سورہ قاف میں قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم کو معلوم ہے کہ زمین تمہارے بدن کے کون کون سے حصے کو کھائی، ما تنقص الارض منه، قرآن پاک میں ہے کہ بعض ہڈیاں بدن میں ایسی ہے جس کو لاکھ جلاؤ گی تو بھی جل نہیں سکتی، یہ سیمپل رکھی ہے کہ قیامت کے دن ہی ہڈیوں میں جان ڈال کر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہاں سے ہم کو جنت میں جانا ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں موت بالکل نہیں، جنت وہ جگہ ہے جہاں بڑھاپا نہیں، بال سفید نہیں ہوگا، انسان بڈھا نہیں ہوگا، مرد عورت بوڑھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں وقت کا بادشاہ بھی ہو نا، کھانے میں سونا چاندی کے ٹکڑے بھی ڈالے تو بڑھاپا آنے والا ہے۔ اور موت آنے والی ہے دنیا میں، جنت میں موت نہیں۔ بڑھاپا بھی بیماری ہے جس کا ڈاکٹروں کے، یہ تو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج بھی نہیں۔ اتنا بڑا سورت شہر ہے اور انڈیا لیول کے ڈاکٹر آتے ہیں، کبھی کسی بورڈ پہ لکھا ہے کہ یہاں بڈھوں کو ہم جوان کرتے ہیں، کہ اس کے اسپیشلسٹ یہاں ہیں؟ کبھی نہیں سنو گے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اس کا علم ہی نہیں دیا۔ بڑھاپے کا علاج کسی کے پاس نہیں، جیسے قرآن میں ہے بڑھاپے کا علاج کسی کے پاس نہیں، اسی طرح قرآن میں یہ بھی ہے کہ روح کیسی ہے وہ ہم نے کسی کو بتلایا ہی نہیں۔ روح پر ڈاکٹروں کا کنٹرول ہو جاتا تو یہ بڑے بڑے مالدار لوگ، ادیوگ پتی لوگ ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتے کہ ہمارا آدمی مر گیا ہے، فلاں زندہ آدمی میں سے روح نکال لو۔ اور بیچارے فقیروں کی تو بنتی کہ وہ فٹ پاتھ پہ سوئے، کوئی کام کی نہیں، ان کی روحیں نکال کر ہمارے آدمیوں میں ڈال دو اور ہمارے آدمی کو زندہ کرو۔ مگر ڈاکٹروں کا مسئلہ ہی گھوچ میں پڑا ہوا ہے۔ بمبئی میں ڈاکٹر نیٹو مانڈکے تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ، 10,500 بائی پاس آپریشن کیے تھے، 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، مر گئے 48 سال۔ بولو ان کو خود کو ہارٹ اٹیک ہوا، گاڑی چلا رہے تھے، ڈاکٹر نیٹو مانڈکے۔ اب گوگل مار کے دیکھو، آپ خود گاڑی چلا رہے تھے، ان کو اٹیک آیا، قریب کی ہاسپٹل میں گئے، سمجھے آپ؟ اٹیک اتنا بھاری تھا کہ ان کو وہاں کی ہاسپٹل کا کوئی لوگ جانتا نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کرتے ہیں، ہوتا ہے، کرتے ہیں، یوں کرتے 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 دیر ہو گئی اور جان نکل گئی۔ ابھی ڈاکٹر گھانچی کا انتقال ہوا بھاونگر میں، انہوں نے تو 20,000 سے زیادہ آپریشن کیے تھے ہارٹ کے، نیٹو مانڈکے سے بھی آگے۔ ان کو اٹیک آیا رات کو، بمبئی سے پوری ٹیم آئی ڈاکٹروں کی، آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، اخبار کے کٹنگ آئے تھے، 7 گھنٹے آپریشن چلا مگر روح کو پکڑ نہیں سکے، روح پرواز کر گئی۔ اللہ کو پہچانو، ساری دنیا میں مشکلیں پیش آئے گی، اللہ کو نہیں پہچانو گے تو
اور بے شک بولو، ذرا زور سے بولو، اللہ کو پہچانو گے تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ کو پہچانو، وہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہ مسلمان جنت کے وارث ہوں گے جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، ھم فیہا خالدون، دنیا کی طرح چھوڑنا نہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعدہ بالکل پکا۔ بے شک بولو زور سے، میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے پروگرام بنایا ہے دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا ایک، پھر موت دینا، اور تیسرا پروگرام ان کا قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا۔ دو پروگرام تو ہو چکے، پیدا بھی کرتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں۔ اور پیدا کرنا کا جبکہ کچھ نہیں تھے تو پیدا کرنے کا پروگرام ان کے ہاتھ میں آسان ہے۔ اب تو سب کچھ ہے اللہ کے پاس، قبر کی مٹی بھی، قبر کی ہڈیاں بھی اللہ کے پاس، اور روح بھی اللہ کے پاس، دونوں کو صرف جوائنٹ کرنا ہے۔ جب دنیا میں پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو جوڑنا کیسے مشکل ہو؟ وائر جو ہے نا، یہ وائر، لائٹ کا وائر، کمپنی اس کو بناتی ہے، پیدا بناتی ہے تو بنانا مشکل ہے، مگر جوڑنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر وائر کٹ جائے تو اس کو چھیل چھال کر ذرا سا پٹی لگا دو، بس جو ہے جوائنٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ قیامت کے دن پیدا نہیں کرنا، صرف جوائنٹ کرنا ہے، روح اور بدن جو الگ ہوئی ہے اس کو جوائنٹ کرنا ہے۔ تو فرمایا جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں، جنت میں بیماریاں بھی نہیں۔ قرآن پاک میں لا یصدعون، ہماری جنت میں داخل ہونے کے بعد ہلکا سا سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی بیماری، سر کا درد ہے، ہیڈ ایک، انسان اس کو بھی لے کر چلا کرتا ہے۔ پہلے سر کا درد نارمل چیز تھی، اب بہت بھاری ہو گیا، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے نا، انسان غفلت میں رہتا ہے اور اٹیک آتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیاں بہت سنی ہوں گی آپ نے، مگر یہ بھی قیامت کی نشانی، حدیث یاد رکھنا، میں سورت سے لائیو بیان کرتا ہوں ہر سوموار کو۔ اس میں حدیث آئی تھی، حدیث کی کتاب میں، کہ قرب قیامت میں ایک بیماری پیدا ہوگی جس کو احراق الدم کہا جاتا ہے، خون بھڑکے گا، خون بھڑکے گا، رگوں میں جانے کی جگہ نہیں ہوگی، اندر چربی بھر جائے گی۔ قرب قیامت میں لکھا قیامت سے پہلے یہ بیماری عام ہو جائے گی، اور فرمایا یہ بیماری انسان کو قبر میں پہنچا دے۔ ابھی رمضان سے پہلے صرف سورت شہر میں 40 نوجوان ہائی پریشر میں مر گئے، 40 نوجوان، اس میں 4 مسلمان تھے۔ قیامت کی نشانیوں میں بخاری شریف میں آئی ہے یہ حدیث کہ قیامت سے پہلے پہلے نوجوانوں کی موت بڑھ جائے گی۔ آج دیکھ لو آپ، شوگر میں، پریشر میں، کڈنیاں فیل، ہارٹ اٹیک، ایکسیڈنٹس اور بے قسم کی بہت ساری بیماریاں، نوجوانوں کی موت بڑھ گئی۔ جوان چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، شادی نہیں ہوئی انتقال کر جاتے، کا اٹیک آیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں کہ نوجوانوں کی موت بڑھ جائے گی، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جنت موت کی جگہ نہیں، بڑھاپے کی جگہ نہیں، بیماریوں کی جگہ نہیں۔ جنت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، جنت میں کوئی غلط بات کانوں تک پڑے گی نہیں، اور کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں سارے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ آخری زمانہ ہے تو بے حساب گناہ ہو رہے ہیں۔ اس میں زنا کاریاں تو اتنی لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہی نہیں رہا ہے۔ ذرا زور سے آمین کہو، اللہ زنا کے خیال سے بھی بچایا ہے۔ جو بچا نا اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال زنا کاریوں میں مدد کر رہا ہے۔ موبائل تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
لوگ بیان کرتے ہیں، ویڈیو چالو ہے، لوگ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں۔ میں سورت سے لائیو بیان کرتا ہوں، ہزاروں کی رات کو مجھے میسج بھیجتا ہے کہ اتنے ہزار آدمی لائیو تھے۔ آج دین پہنچانا کتنا آسان ہو گیا، مگر لوگ اس موبائل کو غلط کام میں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کے مکان سیمنٹ کنکریٹ کے نہیں ہوں گے، یہ مکان گرتے ہیں تو ہم لوگ دب کے مر جاتے ہیں۔ پچھلے سال میں ترکی میں تھا، ترکی کے زلزلے کے بعد، بھوکمپ کے بعد میں گیا تھا، 1.25 لاکھ آدمی مر گئے۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، کتنے لاکھ مرے؟ 1.25 لاکھ آدمی۔ خطرناک زلزلہ، پورا یورپ کو ہلا دیا، لوگ دب کر مر گئے، مکانوں میں دب کے مر گئے۔ ہمارے علاقوں میں بھی کتنے جھٹکے آ رہے ہیں۔ ابھی سورت شہر میں 20-25 دن پہلے آئے تھے، سورت کے اطراف دیہاتوں میں۔ گزشتہ کل کی بات کر رہا ہوں، سون گڑھ سے میسج آیا کہ پورا سون گڑھ ہل گیا دوپہر 1:45 بجے، کل کی بات۔ سون گڑھ یہ ویارہ کے پاس سورت میں ہوا، اس کے بعد ولساڑ میں جھٹکے ہوئے خطرناک، اس کے بعد احمد آباد سے چلے دھرتیکم کے جھٹکے، پالنپور ہوتے ہوئے جودھپور راجستھان پہنچے پوری، اور وہ بھی خطرناک جھٹکے۔ اور ابھی 5-6 دن ہوئے، زیادہ دن نہیں ہوئے، چھتیس گڑھ، مہاراشٹر، حیدرآباد، پانچ صوبوں کو، 5 راجیوں کو ہلایا اللہ نے۔ اور کل امریکہ میں ہوا، اب دیکھ لو، کل امریکہ میں خطرناک ہوا، سونامی کی وارنٹ آئی تھی، پھر واپس لے لی گئی۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ زور سے بولو جنت، بولو نا بھائی جنت نہیں۔ آپ لوگ دھیمے سے بولنا، ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جنت لگ رہی ہے۔ بولو نا بھائی جنت ہے نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اپنی ضروریات پوری کر کے بستر بوریاں باندھ کے چلو قبرستان کی طرف۔ رتن ٹاٹا چلا گیا، ہم اور آپ کیا چیز، اتنا بڑا مالدار تھا دنیا کا۔ دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں ٹاٹا کی گاڑی نہیں گئی۔ دنیا کی کمپنیوں سے کولیبریشن کیا تھا ٹاٹا نے، مگر اس کا مالک دنیا سے چلا گیا۔ ارے چھوڑو رتن ٹاٹا کو، اللہ کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے تو ہم اور آپ کیا چیز۔ بس جنت کے تک پہنچ جاؤ، پھر اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ جنت کے مکان سونے اور چاندی کے ہوں گے، 1 اینچ سونے کی، 1 اینچ چاندی کی، اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا۔ سواریاں اتنی تیز رفتار اڑے گی، اتنی تیز رفتار کہ کوئی 18 برس کا جوان لڑکا اور لڑکی کھلے میدان میں نگاہ پھینکے اور لاکھوں مائل اس کی نگاہ دور جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں اس کا دوسرا قدم، اس سواری کا دوسرا قدم وہاں ہوگا۔ یہ ہماری گاڑیاں کس کی ہے؟ پترے کی ہے، لوہے اور لوکھن کی ہے، اندر ربر استعمال ہوا۔ اور یہی ہماری موت کے ذریعے بھی کتنے لوگوں کو گاڑیاں توڑ کر ان کی لاشیں نکالی جاتی، ٹرینوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، پلین اور ومان میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لاشیں دریاؤں میں گرتی ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست انگلینڈ باٹلی میں رہتے ہیں، وہ سنا رہے تھے ان کی وائف یہاں انڈیا آئی تھی، وہ گئی اوپر کویت کے پاس، انجن فیل ہو گیا، اوپر ہوا میں انجن فیل ہو گیا۔ یہ تو اچھا ہے مسلمانوں کے دوسرا انجن تھا تو کویت میں لینڈنگ ہوا، ورنہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، دونوں انجن فیل ہو جائے تو سیدھے قیامت میں ملاقات ہوتی۔ کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی، اور 3 دن کے بعد گھر پہنچے۔ اس دنیا میں بڑی سے بڑی سواری استعمال کرو، انسان کو کوئی خبر نہیں، بے شک بولو کہ میں کب پہنچوں گا، صرف اللہ کو خبر ہے۔ 3 دن کے بعد گھر پہنچے ہو،
میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، جنت کا کھانا کھانے کے بعد پیشاب نہیں ہوگا، باتھ روم جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، پیٹ سے ناپاکی نکلے گی، عورتوں کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، وہ جنت میں نہیں ہوگا، پیٹ سے بدبودار نہیں آئے گا، پیشاب اور یورین نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جوانی رہے گی۔ اور وہ جنت کیسی ہے اس کی بھی تفصیل اللہ نے قرآن میں بتلائی، اور ان کے ذریعے بتلائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی، اس کے بعد ان پر قرآن اتارا گیا، وہ دیکھ کر آئے کہ جنت کیسی۔ جنت کے مکانوں کی کیا بات کرو آپ، جنت کا ویدر زیادہ گرمی بھی نہیں زیادہ سردی بھی نہیں، یہاں گرمی ہوتی ہے تو ہم ایئر کنڈیشن کی طرف بھاگتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو تاپڑی کی طرف اور آگ کی طرف بھاگتے ہیں، سویٹر اور کمبل کی طرف بھاگتے ہیں، ہیٹروں کی طرف بھاگتے ہیں۔ جنت میں ماحول ایسا نہیں ہوگا، انتہائی پرسکون ماحول ہوگا۔ جنت میں موذی قسم کے تکلیف پہنچانے والے جانور نہیں ہوں گے، یہاں سانپ ہے، بچو ہے، اژدہا ہے، اجگر ہے، شیر ببر ہے، چیتا ہے، خدا ریچھ ہے، خدا جانے کیا کیا جو انسان کو بھی کھا جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوگا، دنیا میں کوئی کامیاب نہیں۔ پیسہ تو رتن ٹاٹا کے پاس بے حساب تھا تو کامیاب نہیں کہلائے گی اس کو، کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ مرنے کے بعد آپ کی روح کو سیدھا جنت میں لے جایا جائے، اللہ کے حقوق بھی پورے کیے ہوں گے اور بندوں کا حق بھی مارا نہیں ہوگا تو آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں 5ویں پارے کی آخری آیت ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ذرا ترجمہ سنو قرآن کا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو سزا دے، عذاب دے؟ اللہ تو تمہارے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے اور تمہارے نیک اعمال کو جانتا بھی ہے، تمہارے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ قبر میں عذاب ہوگا نمازیں چھوڑنے پر، روزہ چھوڑنے پر، زکوٰۃ صدقات نہ کرنے پر، حج فرض ہو جائے اور ادا نہ کرنے پر، زکوٰۃ فرض ہو جائے نہ ادا کرو، حساب سے نہ نکالو تو بھی عذاب ہو سکتا ہے، بندوں کا حق مارو تو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ کسی کے 5 روپے باقی ہے، چاہے نمازی تھا، روزے دار تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا پلاتا، مگر 5 روپے باقی ہیں کسی کے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، روک دیا جائے گا۔ سر پر قرض لے کر گیا، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 قسم کے جنازے آئے، سر پر قرض تھا، کسی اعلان ہوا، کسی نے کہا اللہ کے رسول میں ان کا قرض ادا کر دیتا ہوں، تو آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھا دی، اور جس کا قرض ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گی۔ امت کو سبق دیا تاکہ لوگ ڈریں کہ کسی اپنے سر پر قرض لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں، ہاں کوئی دوسرا ذمے لے لے گا تو پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ کسی کا پیسہ دبانا، کسی کی زمین کھانا، مدرسے اور اسکول کی زمینیں بیچ ڈالنا، وقف کی زمینیں بیچ ڈالنا، بھائی بہنوں کا حق مارنا، رشتہ داروں کا حق مارنا، کسی کا ادھار لیا اور واپس نہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ جتنی غلطیاں ہو رہی ہے دین گھروں میں اور زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں پوری دنیا میں آواز لگاتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری چیز۔
دنیا کی تعلیم تو یہ غیر مسلموں کے پاس بہت ہے، ہم سے بھی بہت زیادہ ہے، اور اللہ نے یہ دنیا ان کے لیے جنت بنا دی، مگر ہمارے لیے تو شرط لگائی ہے کہ دنیا میں پیسہ ہو، کھیتی باڑی ہو، بزنس ہو، ایجوکیشن ہو، مسلمان کی کامیابی دنیا میں اللہ کے دین کی مدد کرنے پر ہے۔ بے شک بولو، کہا ہے کہ نہیں کہا؟ قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایجوکیشن میں بھی پیچھے ہے دنیا، رات دن مسلمان روتا ہے، دنیا بھر میں روتا ہے، اسی لیے نا مار پڑ رہی ہے۔ دین چھوڑو گے تو ایجوکیشن میں بھی مدد نہیں، کھیتی باڑیوں میں بھی مدد نہیں، بزنس اور بیپار میں بھی برکت نہیں۔ اس لیے SSC تک جا کر پھول پھکے کی طرف پھول کر پھٹ جاتے، کہاں دین؟ کل وریاؤ میں تھا تو راندیر کا لاؤڈ سپیکر والا کہہ رہا تھا کہ مولانا کورونا سے پہلے فرصت نہیں ملتی تھی، اتنے بیان کے پروگرام ہوتے تھے، کہ گھر پہ بیٹھ کر مکھی مارتے ہیں، لوگوں کو بیانات کے شوق ہی نہیں، جن کے پاس پیسہ ہے ان کو بھی فکر نہیں۔ یہ تو ہمارے حاجی محمد اعظم صاحب جیسے موٹا وراچا میں جنہوں نے فکر لگائی کہ مجھے یہاں بلایا تاکہ زمین پر دوبارہ روحانی پانی چھڑک دیا جائے۔ ہر 2 مہینے میں الگ الگ عالموں کے پروگرام ہونے چاہیے، تو جو ہے زندگی میں جان پیدا ہوگی۔ بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، بے شک بولو زور سے، تو روح بھی مری ہوئی پڑی ہے، روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ روح کی خوراک ہے علماء کی مجلسیں، دین کی مجلسیں، قرآن اور حدیث، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، رونا دھونا، تہجد، تعلیم، حلقے، یہ سب روح کی خوراک ہے۔ آج مسلمان کا بدن تو زندہ ہے مگر روح مری ہوئی پڑی ہے۔ روح میں جان پیدا ہوگی اللہ کے دین سے۔ ابھی رمضان سے پہلے سول انجینئر تھے بڑودا کے، وجے کمار، واٹس ایپ پہ ہی آیا تھا، سارے پیپر کے پہلے پیج پر تھا، پہلے پیج پر ان کا فوٹو بھی دیا تھا، وجے کمار نام تھا، 42 سال کی عمر، سول انجینئرنگ کیا بروڈا MS یونیورسٹی سے، 2500 کروڑ روپے کا مالک، پیپر میں لکھا تھا، جو لکھا وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ذرا زور سے بولو، کتنے کروڑ کا مالک تھا؟ 2500 کروڑ۔ پیسے کی کوئی تکلیف نہیں، مرنے سے پہلے نوٹ لکھ کر گئے، اور 25ویں مالے پر سے چھلانگ ماری، آتم ہتیا کی، خودکشی کی، سوسائڈ کیا، مر گیا۔ بیٹے کی شادی آ رہی تھی، اس کی خوشی میں بھی نہیں رہے، لکھا تھا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی مگر زندگی جینے کا مزہ نہیں تھا، کام اور کاریگروں کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور ابھی 3 مہینے ہوئے، 3 مہینے بمبئی باندرا برج پر، آپ بمبئی جاتے ہیں نا، باندرا برج پر لائیو ویڈیو کیا کسی نے، وہ بھی بہت پڑھا، ویل ایجوکیٹڈ پرسن، بیوی اور بیٹی کو ہوٹل میں کھانا کھلایا، گھر چھوڑ کر آیا، نوٹ لکھی اور باندرا برج پر چھلانگ مار دی، لائیو ویڈیو ہوا ہے، اس کی نوٹ بھی نکلی پینٹ میں سے، کہ زندگی میں سکون نہیں، پیسوں سے، دنیا کی چیزوں سے، بے شک بولو کبھی سکون نہیں آتا، اللہ کی یاد سے سکون آتا ہے۔ قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، گناہ سے بچو، دلوں کا سکون اس میں۔ آپ اپنے مکان کے سامنے جھاڑ اگانا چاہتے ہیں، مگر جھاڑ اگانے کے لیے شرط ہے کہ جڑ میں پانی ڈالو، پتوں پر پانی مارو گے جھاڑ کبھی زندہ نہیں رہے گی۔ آج کل بدقسمتی سے مسلمان پتوں پہ پانی مار رہے ہیں، بدن پر، ساری محنت بدن پر، روح مری ہوئی پڑی ہے، جڑ میں پانی ڈالو، جڑ میں پانی ڈالو گے تو آٹومیٹک ڈالیوں میں بھی پانی چلا جائے گا،
اور بے شک بولو، زور سے بولو، پتوں میں بھی پانی پہنچ جائے، کیونکہ جڑ میں پانی ڈالا، اور پتوں پر پانی مارنے سے جھاڑ زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ یہی حال ہے آج ہماری زندگیوں میں، روح مری ہوئی پڑی ہے، اس کو زندہ کرو۔ روح زندہ ہے، چاہے آپ غریب ہو، چٹنی روٹی کھاتے ہو، دال روٹی کھاتے ہو، سبزی روٹی کھاتے ہو، مگر روح پاورفل ہے تو اللہ کی قسم آپ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ روزی حلال کھا رہے ہو، آپ سے بڑا کوئی کامیاب نہیں۔ 50 سال پیچھے جاؤ نا آپ 50 سال پیچھے جاؤ، ہمارے باپ دادوں کی زندگی میں کتنا سکون تھا، چاہے بیل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ راندیر تشریف لائے تھے، مجھے تو ابھی معلوم ہوا کہ آپ کے موٹا وراچا بھی آئے ہیں، ہے نا بھائی؟ آئے ہیں نا، بولو نا بھائی زور سے۔ ہاں تو تشریف لائے تو بیل گاڑی سے سفر ہوا تھا راندیر سے، کھولوڑ بھی تشریف لائے، حضرت تھانوی کو برما بھی بلایا تھا ہمارے لوگوں نے۔ روزی حلال، کم پیسہ تھا، کبھی کوئی بیماریاں نہیں تھیں ان میں۔ آپ دیکھ لو کیا بیماریاں تھیں، مشکل سے کبھی بیماری کا نام سنائی دیتا۔ آج کسی ہاسپٹل پر قدم تو رکھو، آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو۔ لوگ کھانے پینے میں سمجھتے ہی نہیں۔ زیادہ تر بیماریاں کھانے کی وجہ سے۔ لوگوں کو آپ سمجھاؤ کہ بھائی آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، آپ چکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ چکھ سکتے ہیں، کھانے کا زمانہ گیا، تو اوپر سے ہم کو نصیحت کرتے ہیں ہم کہ کھائی نے بھی مروا چاہیے، وگر کھائی نے بھی مروا جنا کرا کھائی لو نہیں، ہم کہ مرو پھر مرو، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ پریشر کی بیماریاں، گوشت، انڈے، گھی، بٹر چالو ہی رکھتے ہیں، کوئی فکر نہیں کہ جھٹکا آئے گا سیدھے قبر میں پہنچ جائیں۔ پہلے اندر خرابی ہے وہ نکالو، پریشر کی خرابی ہے، خون گاڑھا ہے، جاڑا ہے، اس میں سے چربی ہے، نکالو پہلے آپ، پھر کھاؤ آپ۔ ہر بیماری کا علاج اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی ہے، حکیموں کے پاس بھی ہے، ویدوں کے پاس بھی ہے۔ میں سورت بیٹھتا ہوں، یہ سوموار کو 102 پیشنٹ تھے میرے یہاں، 102 کے قریب تھے۔ یہ مینارہ مسجد بھاگل پر بیٹھتا ہوں، لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، بیماریوں کے لیے، زیادہ تر بیماریوں کی۔ کھانے میں سمجھتے نہیں لوگ۔ اللہ نے عقل دی ہے استعمال کرنے کے لیے، کہ عقل سوچنے کے لیے ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں میرا، جنت میں بیماریاں نہیں، سر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ تو بدن میں جتنے حصے ہیں نا، اتنی کائنڈس آف ڈاکٹرز دنیا میں پائے گئے۔ کان کے ڈاکٹر الگ، آنکھ کے الگ، بال کے الگ، ناک کے الگ، دانت کے الگ، گلے کے الگ، پھیپھڑے کے الگ، گھٹنوں کے الگ، کمر کے الگ، ہر قسم ڈاکٹر بھی اتنی ٹائپ۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں کمانے کا بہت ہے، تو بالکل جعلی قسم کے ڈاکٹر بھی، برسات میں مینڈک کولتے نہیں، اس طرح جو ہے بناوٹی ڈاکٹر بھی۔ سورت میں 150 ڈاکٹر پکڑا ہے، 150، اللہ اکبر۔ ایک آدھ سال کسی کے یہاں سیکھ لیا اور خود بخود ہاسپٹل کھول ڈالی۔ ایسے کسی ڈاکٹر صاحب تھے، میں ایک مرتبہ کاٹھیوار گیا تھا، تو میرے ساتھ سورت کے ایک ڈاکٹر میرے ساتھ آئے تھے، وہ بہت مذاقی آدمی، خود ڈاکٹر ہیں وہ۔ تو ایک بار قبرستان گئے تو کہنے لگے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کا قصہ مشہور ہے، کہ میں نے کہا کیا قصہ مشہور ہے؟ تو کہ وہ ایک بار قبرستان گئے مہمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ادھر کی جو پوری لائن ہے وہ میری برکت سے آرام کر رہی قبرستان میں۔ ایسے بناوٹی ڈاکٹر جو اڑا دیتے لوگوں کو۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے کہ جنت میں بیماریاں نہیں،
انتہائی پرسکون ماحول. مگر یہ کس کو ملے گا؟ جو اللہ کا حق بھی پورا کرے، بندوں کا حق بھی پورا کرے، کسی کا مال نہ کھائے. پچھلے 50 سال پہلے جب ہمارے باپ داداؤں میں کتنا سکون تھا. ابھی وہ بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد ہیں، ان کو پوچھو ان کی جوانی کے زمانے میں کیسا ماحول تھا. ایئر کنڈیشن نہیں تھے، 2 ویلر گاڑیاں، 4 ویلر گاڑیاں نہیں تھی. بہت مشکل سے یہاں سے بس ایک آدھ ملتی تھی گاؤں سے، وہ شہر جاتے تھے، وہاں سے کوئی ٹرین پکڑتے تھے. کہنے کا منشا یہ ہے میرا کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کا حق پورا کرے اور بندوں کا بھی حق پورا کرے. جانور پالتے ہیں تو جانوروں کا حق بھی پورا کرے. حکم بہت بڑی چیز ہے، حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. پھر چاہے کوئی بھی حکم ہو، اللہ کا حکم ہے. جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو. آج گاؤں گاؤں مصیبت ہے. کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ لاؤ بھائی بزنس میں پیسہ لاؤ، تمہارا پیسہ روکو کہ ہر مہینے 10,000 15,000 ملیں گے. اور وہ کوئی بزنس نہیں ہوتا، وہ بعد میں تھوڑے ہی مہینے میں فرار ہو جاتا ہے. وہ آپ نے جو 5 لاکھ 10 لاکھ دیے نا، اس میں سے 10-10 ہزار روز دیتا ہے، ہر مہینے روز دیتا ہے. اور تھوڑے ہی مہینے ہوئے کہ افریقہ اور زامبیا کے ویزا لے کر بھاگ جاتا. ابھی ہمارے ترکیسر میں ہوا، کئی کروڑ لے کر بھاگ گیا. اور باقاعدہ سب کو معلوم ہے کہ بیاج میں گھماتا ہے تو اس کو پیسہ دیتے. مسلمان یہ دھندے کر رہا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ بیاج کو مٹائے گا، سود کو مٹائے گا اور حلال روزی کو بڑھائے گا. یہ کیوں ہے؟ آپ دینی تعلیم پڑھتے نہیں، بہشتی زیور پڑھتے نہیں، فضائل اعمال میں بیٹھتے نہیں، گھروں میں دینی ماحول کرتے نہیں. ہفتہ واری اجتماع میں آپ گشت میں جمع نہیں ہوتے، عورتیں زیادہ جمع نہیں ہوتی ہفتہ واری اجتماع. پابندی سے سب مل کر جڑے نا دین کے ساتھ، تو پھر آپ کے ایجوکیشن میں بھی چمک آئے گی، کھیتی باڑیوں میں بھی چمک آئے گی، بزنس اور بیپار میں بھی چمک. پھر آپ کے کھانے میں ہر چیز میں برکتیں، روحانیت اور نورانیت دیکھو. یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز مرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. سورت میں کورونا سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے آتم ہتیا کی، غیر مسلم تھے. ان کے ہاتھ نیچے 10 ڈاکٹر کام کرتے تھے. پیپر میں لکھا تھا کہ بہت بڑی ہاسپٹل بنا رہے تھے. کانٹریکٹر نے دھوکہ دیا، بیچ میں سے بھاگ گیا، ادھر بیاج چڑھتا گیا، بیاج بھرپائی نہیں کر پائے. بلڈنگ بہت لمبی دیر تک کھڑی رہی، وہ مہینوں مہینوں بیاج بڑھتا گیا. وارنٹ آئی دھر پکڑ کی. 11 بجے پکڑنے والے تھے، 10 بجے گولیاں کھا کر مر گئے. کیونکہ عزت دار آدمی تھا. پیپر میں آیا کہ دھر پکڑ کا وارنٹ آیا. بیاج کو اللہ مٹاتا ہے. بیاج دو کہ بیاج پر پیسے دو یا لو، دونوں حرام بتلایا. 1 روپیہ اس کا استعمال کرنا یا کسی کو دینا اپنی سگی ماں سے، زینا سے خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو اتنا برا بتلایا اور آج ہم لوگ کر لیتے بیاج پر. سورت شہر میں پوری کمپنی بیٹھ گئی. نام لوں نے تو آپ میں سے اکثر لوگ پہچان لوں، مگر میں نام نہیں لوں گا کیونکہ غیبت ہو جاتی. 70-80 سال پرانی پیڑھی، ڈیلر بہت بڑا، مگر مسلمان ہوا. کمپنی بڑی کمپنی چل رہی اور بڑے بڑے ٹیمپو جا رہے ہیں، لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. فلاں گاؤں ٹیمپو جا رہے ہیں. وہ ڈیلرشپ دیتے تھے. ایک بیٹا دیا 3 بیٹیوں پر. دنیا کے ساتھ دین نہیں پڑھایا بیٹے کو. باپ کی پوری حلال روزی بیاج میں لگا دی چپ چاپ. اس کے 10 لاکھ لے، کسی سے 5 لاکھ لیا، اور سب کو تھوڑے تھوڑے اسی پیسوں میں دیتا تھا. انہیں بیاج پہ گھماتا تھا. پوری کمپنی بیٹھ گئی. 10 سے 15 کروڑ روپے. جیل میں گیا، ابھی ضامین پہ چھوٹ کے آیا ہے. باپ بیچارہ دیندار. اب اللہ کی طرف سے امتحان آیا. بیاج کو مٹاتا ہے. اللہ کا چیلنج ہے قرآن میں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دین سننے آئے ہو تو سنو. اللہ فرما رہے کہ جو بیاج کا کاروبار کرتا ہے، لیتا ہے یا دیتا ہے، میرا اس سے لڑائی کا چیلنج ہے.
پورا مجمع جواب دو، اللہ جس سے لڑائی کرے وہ بچ سکتا ہے؟ بھائی بولو نا، ذرا زور سے بولو نا، نہیں بچ سکتا۔ کوئی بھی کام کرو برباد کر دے۔ لوگ آتم ہتیا کرتے، کبھی کسی مسجد کے امام کو آتم ہتیا کرتے دیکھا ہے؟ چلو پورے معتبر اچھا کے اتہاس میں بتاؤ، زور سے جواب دو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیوں؟ روح پاورفل ہے، روح مضبوط ہے، اندر کی روحانی طاقت مضبوط ہے، چاہے پیسے کم دیتے مسجد والے مدرسے والے، کبھی آپ نہیں دیکھو گے۔ سورت میں پیٹرول پمپنگ کے سامنے مسجد اسحاقیہ بنی، کسی کو جا کے پوچھنا، 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے کی مسجد بنائی، امام صاحب کو 3,500 روپے پگار دیتے ہو۔ ایک دن متولی صاحب پکڑے گئے ایک کھانے میں، تو بہت میں نے گرم کیا ان کو، کیونکہ اس مسجد میں چندہ میں نے بھی کرا کے دیا، انہوں نے چندے کے لیے بہت بڑا پروگرام رکھا تھا ایک بار، کہ کتنے لاکھ تو میں نے کر کے دیے تھے۔ ایک دن کھانے میں پکڑا گئے، میں کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ 1.5 کروڑ کی مسجد بنائے اور 3,500 روپے پگار دیتے ہو، بیچارہ کیا کرے گا؟ پھر سائڈ پہ دھندا کرے گا ہی نا۔ ابھی جا کر سنا ہے کہ 5,000 کیے، وہ بھی میں نے کہنے کے بعد۔ اچھا ہے کہ گھر کا پیسہ نہیں دیتے ہو متولی۔ بہار بنگال میں میں مدرسے چلاتا ہوں، پورے انڈیا میں چلتے ہیں۔ گجرات والوں کو شرم ہے، اس سے پیسہ ہم لوگ دیتے ہیں۔ آپ گجرات والوں کو شاید اتنے غریب علاقوں میں ہم تنخواہ دیتے ہیں۔ آپ 20,000 دو مدرسہ اور مسجد کی تو کروڑ پتی بننے والا نہیں، لکھ پتی بھی نہیں بنے گا، مگر دین پاورفل ہے، امام صاحب کی روح مضبوط ہے، روح مری ہوئی نہیں ہے۔ کوئی مدرسے کے استاد کو کبھی آتم ہتیا کرتے دیکھا ہے؟ کیوں؟ دین ہے اللہ کا دین انسان کو کبھی غلط راستے پر نہیں لے جاتا۔ اب اخباروں میں پڑھو، 12 سائنس میں اور فلاں میں خاص کر غیر لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں جب فیل ہوتے ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں۔ ہمارے مدرسے میں ابھی شعبان میں نا مین گیٹ پر لگے گا، عربک پہلے میں اتنے ناپاس، عربی 2 میں اتنے فیل، عربی 3 میں اتنے ناپاس، عربی 4 میں اتنے فیل۔ ہمارے بچے کبھی آتم ہتیا نہیں کرتے۔ یہ تاپی پر اور بھروچ نرمدا پر نیٹ بچھاتے ہیں، نیٹ لگاتے ہیں، بچے آتم ہتیا کرتے ہیں۔ آپ کی انڈیا کی فلم میں ہیروئن دبئی میں جا کر 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے اس نے آتم ہتیا کی تھی۔ کوئی عالم دین کا کبھی سنا ہے؟ کوئی حافظ قرآن کا، کوئی مفتی صاحب کا، کوئی قاری صاحب کا؟ کبھی تو سوچو کہ اللہ کے دین کی تعلیم میں کتنا پاور ہے۔ بے شک بولو نا زور سے، پاور ہے کہ نہیں؟ مگر اس تعلیم کو ہم نے نمبر 2 پر ڈال دیا ہے، اور وہ دنیاوی تعلیم کو نمبر 1 پر ڈالا ہے۔ میری تو ایک ہی آواز ہے، انصاف کی بات، دنیا جتنی پڑھاتے ہو، چاہے ٹاپ لیول کی آپ ایجوکیشن دو، ہم لوگ خود اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ انڈیا میں جتنے مکاتب ہمارے چل رہے ہیں، ان میں ایک میں بھی مدرسے میں اسکول نہیں تھی، میں نے اسکول داخل کروائی، میں نے داخل کروائی، مدرسوں کے اندر داخل کروائی۔ گجرات سے باہر ہی سارے مدرسے ہمارے۔ یوٹیوب پر میرے بیانات دیکھو، اکثر بیانوں کے بعد چندے کا اعلان آپ سنو گے، آپ کوئی نہ کوئی عالم آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے اسکولیں چالو کروائی، ہم ایجوکیشن کے دشمن نہیں ہیں، مگر ہمارا مسلمانوں سے شکایت کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم صرف دنیا پر دھیان دیتے ہو، دینی تعلیم پر دھیان نہیں دیتے۔ آج ہزاروں بچیاں کالج میں، یونیورسٹیوں میں اور بازاروں میں بھی، بازاروں میں جاب پر بھیجتے ہیں، ان بچیوں نے ایمان چھوڑا غیروں کے ساتھ جا کے۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، سماج ہے، ماں باپ ہے۔ ان بچیوں کو کتنی بچیوں کی ہتیا کر ڈالی گئی ایمان چھوڑنے کے بعد، اس کے ذمہ دار سماج ہے۔ ان کے پاس ایمان نہیں، شیطان نے جوش دیا، چلی گئی غیروں کے ساتھ، ان کو اولاد ہوئی غیروں کے ذریعے سے، جہنم میں جائے گی، اور کتنوں کی ہتیا کر ڈالی۔ واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، اس کو پٹائی کر رہا ہے، مار رہا ہے، اس کے ویڈیو آ رہے ہیں کہ اب تو سمجھ پیدا کرو کہ بچاؤ اپنی بچیوں کو، ان کا ایمان بچاؤ۔
اس لیے 8ویں کلاس کے بعد جگہ جگہ کہتا ہوں بالغ لڑکیاں ہو جائے اب پڑھاؤ، جتنا چاہے پڑھاؤ، کوئی تعلیم سے کیوں روکے گا؟ طریقہ غلط ہے ہمارا۔ لڑکوں کی تعلیم الگ ہونی چاہیے، لڑکیوں کی تعلیم الگ ہونی چاہیے۔ چلو آپ سے ایک سوال کروں، ایمانداری سے جواب دینا۔ کوئی مدرسہ ایسا دیکھا ہے جہاں جوان لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں؟ ایمانداری سے جواب دو، بولو بھائی کبھی سنا ہے آپ نے؟ ان کے پاس عقل ہے، عالموں کے پاس اللہ نے ان کو عقل دی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پڑھاؤ آپ، مگر پھر دھیان رکھو پردہ کیوں فرض کیا گیا عورت پر؟ آج ایک فیشن بن گئی ایمان چھوڑنے کو۔ حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا، صبح میں مومن، شام کو مسلمان ہوگا، صبح میں کافر، ایمان چھوڑ بیٹھے۔ دینی تعلیم مضبوط ہوگی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، کبھی بچیاں ایمان نہیں چھوڑیں گی، بچے بھی ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ دینی تعلیم میں اللہ نے پاور رکھا ہے، اس سے وہ روح کی خوراک ہے، روح مضبوط ہوگی تو آٹومیٹک سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ بازاروں سے بھی بہت لڑکیاں گئی، جاب کی ایک فیشن لگی ہے۔ مرد کے اوپر روزی کمانا فرض ہے، عورت پر نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری مرد پر لا دی اللہ نے، اور جب دونوں باہر جائیں گے تو میل ملاپ ہوگا، شیطان بہکائے گا۔ ایک شوہر ہسبینڈ گھر پہ ہے اور ایک ناجائز ہسبینڈ بازاروں میں۔ کتنی بار شوہروں سے طلاق لے کر ان کے ساتھ چلی جاتی، بازاروں میں بھی ہوا ایسا۔ ٹرینوں میں آزاد گھوم رہی ہے، بسوں میں جا رہی ہے آزاد اکیلی ہے، پلینوں میں جا رہی ہے۔ پردہ اور حجاب اللہ کا حکم ہے۔ ابو داؤد شریف میں، ابو داؤد حدیث کی بہت مستند کتاب ہے، اس میں پردے پر ایک واقعہ لکھا ہے، حجاب پر، برقعے پر۔ ایک صحابی عورت کا چھوٹا سا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان گیا تھا، سب لوگ واپس چلے آئے مگر وہ بچہ گھر پر پہنچانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی حجاب پہنے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اللہ کے رسول میرا بچہ واپس نہیں آیا۔ سب لوگ آ گئے، کہا تم گھر چلی جاؤ، میں دعا کرتا ہوں بچہ مل جائے، آ گیا تو میں تمہارے گھر واپس کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو گیا ہے تو صبر کر لینا۔ وہ واپس جا رہی تھی، یہ واقعہ مدینہ پاک کا ہے۔ کچھ منافق لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس عورت کو چھیڑا زبان سے اور یوں کہا، اے عورت تو پردے میں جا رہی ہے، اگر تو چہرہ کھول کر جاتی تو کیا تجھے کوئی کھا جانے والا تھا؟ یہ بات منافق لوگ نے کہی، وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا ذرا تو سوچو، ذرا زور سے سبحان اللہ بولنا۔ اس عورت نے کیا جواب دیا، اس کی شرم و حیا تو دیکھو۔ موٹا وراچا والو ذرا زور سے سبحان اللہ کہنا۔ اس عورت نے کہا اللہ کی قسم اے منافقو، میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم و حیا گم نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم و حیا گم نہیں ہوئی۔ آج ہماری ماں بہنوں نے شرم و حیا کو طاق پہ رکھ دیا ہے۔ شادیوں میں ایسا ماحول ہے کہ بعض برقعے والیاں بھی شادیوں میں برقعے نکال دیتی، یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں۔ چھوٹے بال لے کر گھومتی ہے، عام تو ہے ہی ہے جو برقع نہیں کرتی، اور شادی کے دن ایسا ہی سمجھتی ہے یہ لڑکیاں کہ ہم سب خود ہیروئن ہیں جو فلم میں کام کرتی، اور ہمارا دنیا میں نام مشہور ہے۔ ادھر کی چھاتی پر بھی لتیں لٹکتی ہوگی، ادھر بھی لٹکتی ہوگی، اور بیچ میں بھی لٹکتی ہوگی، بال بالکل چھوٹے مسلم لڑکیوں کے، کوئی پردے کا ماحول نہیں، جہاں ہے وہاں ہے، اتنا بھی اللہ کا شکر ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عورتیں لڑکیاں جو ہے فیشن والے برقعے پہنتی، میں نے کہا بھائی فیشن والے تو فیشن والے، مگر برقع تو پہنتی ہے نا، پہننے دو۔ ایسا کپڑا پہننا گناہ ہے جس سے بدن باہر چھلکتا ہو یا فٹم فٹ بدن جا رہا ہو۔ عورتوں کو ڈھیلے کپڑے پہننے کا اللہ کا حکم ہے۔
کبھی مسلمانوں نے سوچا اور ماں بہنوں نے سوچا، عورت کے مرنے کے بعد اللہ نے عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کا حکم دیا ہے، 5 کپڑوں میں کفن، اور مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دینے کا حکم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کیوں فرق کیوں رکھا ہے؟ مرد ہے، عورت کا پورا بدن ستر ہے، مرنے کے بعد بھی ستر ہے۔ کیا آج میری بندی کو دفن کرنے کے لیے اور لوگ بھی آئیں گے؟ کبھی اچانک بھی نظر گر گئی اس کے کفن پر تو اس کو برا خیال بھی نہ آنے پائے، اس لیے 5 کپڑوں میں کفن دیا۔ جب مرنے کے بعد کوئی فتنہ نہیں ہے تو اتنا پردے کا لحاظ کیا گیا ہے، تو زندگی میں تو عورت کے ساتھ بہت سارے فتنے ہیں، اس کو تو اور زیادہ پردے میں رہنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ میں امریکہ کے ملکوں میں جاتا ہوں، ادھر برازیل تک گیا ہوں، برازیل تک، پاناما سے کوسٹاریکا کی بارڈر لگتی ہے۔ ارے مسلم کالجز دیکھو آپ جنہوں نے بنائی، وہاں مسلم لڑکیاں امریکہ میں، برازیل میں، کوسٹاریکا میں، پاناما میں مسلم کالجز بنائی، اس میں لڑکیاں برقعے کے ساتھ جاتی ہیں، الگ سے بنائی گئی۔ ان کی لڑکیاں بھی گئی بہت ساری ہاتھ میں سے، مگر انہوں نے دیکھا تو اولادیں نکل جائے گی ہاتھوں سے، تو انہوں نے باہر کی کنٹری کے لڑکوں کے ساتھ بھیجنا چھوڑ دیا اور اپنی اسکولیں الگ قائم کی، انہوں نے اپنی کالجز الگ قائم کی۔ امریکہ کی سرزمین پر برقع ہے تو انڈیا کی سرزمین پر برقع کیوں نہیں؟ ہر گھر برقع ہونا چاہیے۔ عورت کی حفاظت اللہ نے پردے میں رکھی۔ جب پردہ نہیں رہا تو گھر سے لڑکیاں بھاگنے لگی ماں باپ کو پوچھے بغیر۔ ویڈیو آ رہے ہیں، اب دیکھو غیروں کے ساتھ ٹرینوں میں کیا کیا حرکتیں ہو رہی، اس کے پاؤں پر سو رہی ہے ٹرین کے اندر، اور لوگ مسلمان لڑکے ویڈیو کر رہے کہ ہماری لڑکیاں یہ دھندے کر رہی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ٹرینوں میں بیٹھی، بسوں میں بیٹھی، سہیلیوں کے بہانے کہ سہیلیوں کے ساتھ جانے، اور کیا کیا غلط پروگرام ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں کو زنا کاریوں سے بچاؤ۔ قرآن میں کہا گیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بہت گندی چیز ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ تم چاہے نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اگر زنا کاری کی ہے نا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قرآن میں ہے تمہیں لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رکھا جائے، چاہے زنا کرنے والا۔ دوبارہ آمین کہو، دوبارہ کہو، اللہ زنا کے خیال سے بھی بچائے۔ پابندیاں لگاؤ، جہاں ضرورت ہے وہاں پابندیاں لگاؤ۔ جاؤ، عورتوں کو بھی باہر گھومنے کا حکم ہے، دریا کے کناروں پر جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، اپنے پپا کے ساتھ جاؤ، اپنے ڈیڈی کے ساتھ جاؤ، اپنے جوان اولاد کے ساتھ جاؤ، کوئی روکتا نہیں آپ کو۔ بازاروں میں بھی جاؤ، مگر اکیلی عورت کو گھومنے کی اجازت نہیں، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عزت بچانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، قیامت بہت قریب آ گئی، اللہ کے واسطے جاگو۔ چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے۔ وہ موبائل کھول دو مجھے۔ میں ابھی جمعہ کو جیتالی گیا تھا، انکلیشور کے پاس ہے۔ جمعہ کے بعد میرا اپنے دیوا گاؤں میں عورتوں میں بیان تھا۔ جیتالی سے جب نکلا تو انکلیشور سے مجھے ایک گھر سے فون آیا ایک بھائی کا کہ انکلیشور سے کچھ عورتیں بیان سننا آنا چاہتی ہے، اگر آپ کی گاڑی خالی ہو تو وہ اپنے محرم کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، تو وہ بٹھا کر ہم دیوا ان کو پہنچا دیا، پھر ان کو واپس انکلیشور بھی پہنچا دیا۔ راستے میں جمعے کے دن کی بات کر رہا ہوں، کتنے دھرتی کا مسئلہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ موبائل میں نے کھولا بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ایپ ہے انگلش میں، اس کا نام ہے ارتھ کوئک الرٹ۔ ارتھ کوئک الرٹ، بھوکمپ، دھرتیکم آپ کو جگا رہے، اس کا نام ہی ہے۔ ابھی دیکھو میں نے کھولا، ابھی رات آپ کے موٹا وراچا مسجد میں 9:35 ہونا ہے، 182 دھرتیکم ہے پوری دنیا میں۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، کتنے دھرتیکم ہے؟ گھبراؤ مت، ابھی یہاں نہیں آئے گا، بولو نا کتنے؟ 182۔ جمعہ کے دن کتنے تھے معلوم ہے؟ جمعہ کے بعد 310، یعنی 200
روزانہ کی یہ چل رہی، روز پوری دھرتی کانپ رہی ہے اسے. اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اب میں قیامت کو لانے والا ہوں. ابھی کبھی کبھی 300 کے اوپر جا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھو نا، ابھی تو 2.5 گھنٹے باقی، 12 بجے جو ہے نا پورا رپورٹ آئے گا. 182 ہو گئے، 182 ہے. جمعہ کے دن شام 310 تو جمعہ کے بعد تھے، 400 کے قریب ہو گئے ہوں گے. کل امریکہ میں ہوا، آپ کی پہچان ہو تو پوچھو، آج اخبار میں آیا ہے. پوری دھرتی کانپ رہی، مگر مسلمان ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال رہا ہے. اللہ بھیا ہم تاریخ نہیں بتلا رہے کہ فلاں تاریخ کو قیامت، ہم تو نشانیاں بتلا رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. گاڑی بگڑ جائے آپ کی گاڑی تو مجھے مت کہنا کہ مولانا میری گاڑی ریپیئر کر دو، یہ میرا کام نہیں ہے. لائٹ بگڑ جائے، پنکھا بگڑ جائے، ارے گاڑی جتنی چالو ہوگی نا وہ بھی بگڑ جائے گی آپ کی، میرے ہاتھ میں آئے گی تو، کیونکہ وہ میرا کام ہی نہیں. جتنی لائٹ چالو ہوگی جب ہوگی وہ بھی چلی جائے گی. الیکٹریشین کا کام ہے وہ، اے سی والے کا اے سی کا کام. ہمارا کام قرآن و حدیث. ہم کو پوچھو، ہم جس لائن کے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہم کو پوچھو، ہم رات دن پڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے زلزلے اور دھرتی کمب بے حساب بڑھ جائیں. ابھی کورونا کے بعد ہمارے علاقوں میں کتنے دھرتی کمب ہوئے. گجرات کتنا ہلایا اللہ نے. ابھی یہ پال سے اوپر کے گاؤں میں جھٹکے آئے تھے، ابھی 15-20 دن ہوئے. 200 دھرتی کم ہو رہے زمین پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم، زنا کاری، سود اور بیاج کا کاروبار عام ہو جائے، عام یعنی گاؤں گلی گلی ہو جائے گا زنا کاریاں اور وغیرہ. فرمایا فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. چلو اب جلدی بولو نا، 5-7 منٹ میں بات ختم کر دیں. زور سے بے شک بولو، دھرتی کم چالو ہے کہ نہیں؟ ہاں، میں آپ کو 2007 سے کہہ رہا ہوں. 6 سال پہلے آیا تھا تب بھی کہا تھا، اس وقت 100 ہو رہے تھے، اب 200 کے اوپر جا رہے. اب بھائی بتلانا تو ضروری ہے نا، امت کو جگا رہے ہیں ہم کہ سونے والوں جاگو. حدیث میں فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. 1 برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، اور منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے گا. ابھی تو رمضان گیا تھا، بھائی بولو رمضان جاتے دیر ہوئی اور رمضان واپس آ گیا، 3 مہینے بھی باقی نہیں. اور یہ 3 مہینے 3 ہفتے کی طرح نکل جائیں گے، 20-21 دن میں جمع. ابھی رمضان کی خبر سنو گے آپ. اور 10 سال کے بعد اور زیادہ ٹائم میں بے برکتی ہو جائے گی. 10 برس کے بعد زندہ رہے تو دیکھ لینا. بے شمار قیامت کی نشانیاں دنیا میں پھیل گئی. بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی. مکہ مدینہ جا کر دیکھو آپ، جہاں ایک دانہ اگتا نہیں تھا، جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے جدہ، دیکھو آپ سبزیاں پکڑے، سبزیاں. جہاں کچھ نہیں تھا وہ ہرے بھرے باغات اور ہریالیاں ہو گئے. یہ سب قیامت کی نشانیاں. آپس میں محبتیں اٹھ جائے گی. ایک زمانہ تھا لوگ دعائیں دیتے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو دعائیں کیا دیتے تھے؟ اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے میرا، 100 برس بیٹا، 100 برس جیتے رہو. کیسی دعائیں دیتے تھے. اب کیا پوچھتے معلوم ہے آپ کو؟ ان کے شوگر پریشر والوں کیوں چھے ان کے، یعنی یہ چاہ رہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے، یہ روانہ ہو جائے. یہ پوچھنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہے یہ کھکھر جائے. تو ان کے شوگر پریشر والوں کیوں چھے ان کے، سوال ہی الٹا ہوتا ہے. لوگوں میں اخلاص نہ رہا، للہیت نکل گئی، سمجھے آپ؟ حسد بڑھ گیا، لوگوں کا اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے. ارے بھائی دعائیں دو نا، اللہ تجھے اور نصیب فرمائے. ہمارے حسد کرنے سے اس کے پاس سے نعمت اللہ چھیننے والا نہیں، اللہ ہم کو بھی دے گا. دعائیں مانگو کسی کے لیے. مرنے کے بعد قبر پر آنے کا تو سوال ہی نہیں. اتنی بے وفا دنیا ہے. گاؤں میں تو کچھ اچھا، شہر میں جا کے دیکھو. ابھی کورونا کے بعد ڈاکٹر سید اختر کے انتقال ہوا سورت میں، راندیر رہتے تھے، کتنا مشہور ڈاکٹر علاقے کا. نوساری بازار میں ان کا دواخانہ تھا، راندیر میں رہتے تھے.
1000 آدمی ان کے جنازے میں ہوں گے تقریباً 1000. کتنا بڑا مجمع ہوگا دیکھو آپ کو. 1000 آدمی گھر کے نیچے. اور 10 منٹ راندیر کا قبرستان چل کے جانے کا تھا. 10 منٹ گھر پر کے قریب ہاتھ مار کر بھاگ گئے 800 آدمی. تقریباً 800 آدمی چلے گئے گھر پر سے ہی. 200 آدمی قبرستان آئے. جنازے کی نماز پڑھ کر 75% آدمی بھاگ گئے. اور کتنا آدمی؟ 50 آدمی مشکل سے قبر پر کھڑے تھے. میں بھی قبر پہ تھا. 50 آدمی. آپ دیکھ لو جنازے میں نہیں آتے لوگ ہیں تو دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑا رہیں گے. آخری زمانے کی نشانیاں ہیں. لوگوں میں محبتیں کم ہو جائیں گی. یہ آخری زمانے کی نشانی. اصل میں بعض ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ موت کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. قیامت کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. جو قیامت کی نشانیوں پر بولتے ہیں ان کا برا بولتے ہیں. یہ تو میرا خون اللہ نے کچھ الگ ٹائپ کا بنایا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. مجھے پوری امت کو بیان کہنا ہی کہنا ہے. پچھلی جمعہ میں راجستھان میں تھا. یہ جمعہ جیتالی اس سے پہلے والی جمعہ راجستھان میں تھا. اور یہ آئندہ جمعہ ہے میں کلکتہ مغربی بنگال میں ہوں. یہ آنے والی جمعہ کو کشن گنج کی بہت بڑی جامع مسجد ہے. 8-10 ہزار آدمی نماز پڑھتے ہیں. اس میں جمعہ میں خطاب ہے اور پھر 2 بیان ہیں وہاں بہار میں. بہار میں جمعہ ہے اور بنگال لگا ہوا ہے. رات کے بیانات وہاں ہیں. جہاں بھی جاتا ہوں امت کو جگا رہا ہوں. اتنا موت سے ڈرتے ہیں کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی کو میت کو غسل دیں گے تو اپنوں کو موت آ جائے گی. میں آپ کو مثال دوں کتنا موت سے ڈرتے. بالکل سچی بات. گھر گھر میں کوئی گھر باقی نہیں. ایمان مضبوط ہوگا تو آج سے عمل کرنا شروع کرو. موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ میت جس رضائی اور گودرے پر سلاتے ہیں وہ گودرا بھی بانگی صاحب کو پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ مسجد میں وقف کر لینا. اصل میں وقف کرنے کی نیت نہیں. ڈر لگتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ آپ یہ گودرا پر سوئی سو تو آپ نے بھی موت آئی جیسے. اس لیے بانگی صاحب کو کہتے ہیں گھر میں ہی لے لو. کہ مسجد میں لے لو. مسجد. میری والدہ کا انتقال ہوا. میں نے مسجد میں وہ رضائی نہیں دی. میں نے نیا گودرا دیا مسجد کو. مطلب نیا دو. اس پر ہم لوگ سوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میری والدہ کو تو نے ایک پارسا اور نیک خاتون بنایا تھا جس نے 45 سال قرآن اور بہشتی زیور پڑھائے تقریباً. اللہ اس نیک خاتون کی نورانیت تو مجھے عطا فرما. رمضان میں انتقال ہوا ماشاءاللہ ایمان اور کلمے کے ساتھ ہوش کے ساتھ. 32 سال کی عمر میں میری والدہ بیوہ ہو گئی تھی. 32 مگر کسی پاک دامنی کا زمانہ تھا. کبھی کسی مرد کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا. اتنی شرم حیا. اور آج کی لڑکیوں کا حال تو دیکھو. بے شرمی اور بے حیائی. بدن باہر چھلکا رہی ہے. میرے والد صاحب مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ راویل سے فارغ ہوئے. 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا. ان کو کڈنی کی تکلیف ہو گئی. پاک دامن رہی. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں میت جس پر سویا ہو پورا مجمع زور سے انشاءاللہ بولو وہ گودرا اور رضائی مسجد کو نہیں دیں گے. مسجد کو ضرور دو مگر نیا دیں گے. بولو انشاءاللہ. پکا وعدہ بولو انشاءاللہ. بولو پکا وعدہ. بولو نا بھائی انشاءاللہ. ہاں پکا وعدہ. ڈرنا مت کہ گودرے پر سوئیں گے تو مر جائیں گے. نہ مسجد میں کیوں دیتے تاکہ علماء آئیں گے بیان کرنے وہ سوئیں گے. وہ مر جائے تو اچھا ہے نا. تبلیغ والے مر جائے تو اچھا ہے. مرنے ہوتے تو ہم لوگ کبھی سے مر گئے ہوتے. ہم لوگوں کو وہی گودروں پہ سلاتے مسجدوں میں جو تم نے میت کے وقت جو ہے مسجد کو وقف کی. جماعت والے اسی پر سوتے. وہ کیوں نہیں مرے؟ یہ ڈر نکالو. یہ ایمان کی کمزوری ہے. میت کو غسل دینے سے موت نہیں آتی. موت کو یاد کرنے سے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صاحب کہ جو موت کو جتنا زیادہ یاد کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اتنی برکت دیتا. مولانا اسحاق صاحب ہریانہ میں انتقال ہوا. 107 برس کی عمر. مولانا وحید الدین خان دلی میں تھے. 101 برس کی عمر. ابھی پاکستان میں ایک بزرگ ہے 157 سال کی عمر ہے. پاسپورٹ آئی تھی واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھی ہو تو. پاسپورٹ 157 ایئرس اولڈ. اللہ ایسی عمر ہم سب کو نصیب فرما دے.
قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے. بے شک بولو ذرا زور سے, ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ اور دیکھ لو ایک دلیل بتلا دوں پھر دعا کرا لیتے ہیں. ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ تو آج بھی موٹا وراچھا کا قبرستان ہو کہ دنیا کا کوئی قبرستان یا جلا دیا ہو مردے کو, آج بھی اس مردے کو زندہ کرنے کی بے شک بولو زور سے آج بھی طاقت رکھتا ہے. مگر آج اللہ کو پیدا کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, مرحوموں کو پیدا کرنے کی آج کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ مرحوموں نے موٹا وراچھا کی پرانی مسجد بنائی, محفل بنائی, مدرسہ بنایا, واٹر ورکس بنایا, بیوہ یتیموں کے فنڈ کھولے, وہ مرحوموں نے کیے تھے. مسافر خانے کھولے بمبئی میں اور کہاں, سورت میں کہاں, حج ہاؤس کھولے, کنویں بنوائے. آج بھی وہ مرحوموں کی نیکیاں چالو, ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں, جمعہ ہو رہا ہے, عید کی نمازیں ہو رہی ہیں, مہمان آ رہے ہیں, مسافر آ رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, عالموں کے بیان ہو رہے ہیں, خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے. مفتی لوگ آپ کا ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں عورتوں کے پاس. یہ سب مرحوموں کی نیکیاں ہیں. جو زمینیں انہوں نے وقف کی تھی اور جو بلڈنگیں انہوں نے بنائی تھی, بے شک بولو آج بھی ان کی نیکیاں چالو ہے. زور سے بے شک بولو, اور قیامت تک چالو رہے گی. اللہ کو آج ان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ ان کی نیکیاں چالو ہے, ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن, لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. بولو زور سے, کون سے دن بھائی؟ بولو نے کون سے دن؟ قیامت کے دن. وہ قیامت بہت قریب آ گئی. ایسے گنہگار بھی قبروں میں پڑے ہیں, شراب پینے والے, زنا اڈے کھولنے والے, سینما تھیٹر کھولنے والے, ان کے بھی گناہ چالو ہوئے اور قیامت تک چالو رہیں گے. ابھی ان کے گناہ پورے نہیں ہوئے, لہذا گنہگاروں کو بھی پیدا کرنے کی آج کوئی ضرورت نہیں. قیامت قریب آ گئی. قیامت کے دن 2 ویسل بجیں گے. پہلا ویسل پر دنیا ختم اور دوسری سیٹی بجے گی, سارے مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں. اور قرآن میں ہے شوہر بیوی سے بھاگے گا, بیوی شوہر سے بھاگے گی, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, اولاد بھائی سے, بھائی بہن سے, بہن بھائی سے, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, پہچانے کا نہیں. قیامت بہت قریب آ گئی. سائنس والے اعلان کر رہے ہیں ڈومس ڈے از ناٹ فار, دنیا کا انتم دن اب بہت دور نہیں. اب سائنس پڑھ رہے ہو, اب ذرا حالات پر تو نظر رکھو. واٹس ایپ پہ آ رہا ہے, امریکہ کے اخبار دی ٹائم کی رپورٹس آ رہی, اس کے فرنٹ پیج پر لکھا ہے دی سائنٹسٹ سیز. سائنٹسٹ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں دی سن رائزنگ, دی پروبیبلٹی آف سن رائزنگ فرام ویسٹ, سورج کے پشچم سے نکلنے کا پورا چانس ہو گیا ہے. قرآن پاک میں 1500 سال پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ سورج جب پشچم کی دشا سے نکل جائے گا تو توبہ کا دروازہ, زور سے بولو, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی توبہ مانگے گا نہیں, اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ سائنس والے 2037 میں سورج کے پشچم سے نکلنے کا چانس ہے. بخاری شریف کی حدیث میں کہ سورج پشچم سے نکل گیا, اس کے بعد جو 5 نشانیاں باقی وہ دھما دھم پوری ہو جائے. حدیث بخاری میں, حدیث میں الفاظ کے معلوم ہے, جیسے تسبیح کا دورہ ٹوٹتا اور دھما دھم جو ہے اس کے دانے نیچے گرتے, اس طرح قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائے. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں قیامت قریب آ گئی. قیامت قریب آ گئی, ذرا ایک بار زور سے بے شک بول دو, جنت بھی قریب آ گئی. ہاں, وعدہ بالکل سچا. تیاری کر کے جاؤ, اپنا لباس عالموں جیسا لباس پہنو. یہ شرٹ پین یہود و نصارہ کا لباس ہے, داڑھی سیو کرنا یہود و نصارہ کی علامت ہے, غیروں کی. یہ جوانی کے زمانے سے اللہ کو یاد کرو, جوانی کے زمانے سے, چاہے چہرے پر داڑھی کی سنت آنا چاہیے. اللہ کے حقوق بھی پورے کرو, مسجدیں آباد کرو. پہلے فجر و عصر کی پابندی ہو جائے گی, فجر و عصر کی تو آٹومیٹک دوسری نمازوں کی پابندی ہو ہی جائے گی. فجر کی نماز چھٹنا ہی نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو ان نمازوں کی پابندیوں کی توفیق عطا فرمائے. نماز پختہ ہوگی تو گناہوں سے بچانے والی چیز. نماز کی دعوت اس لیے دی جاتی کہ نماز وہ پاورفل عبادت ہے جو دوسرے تمام گناہوں سے بچائے گی. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارے حاجی محمد آدم صاحب انہوں نے بیچارے نے اس بڑھاپے میں مجھے یاد کیا اور آپ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے یہ محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کے کھلانے کو پلانے کو اللہ تعالیٰ زور سے آمین کو قبول فرمائے. آپ تمام کو جمع کرنے کو قبول فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول فرمائے، آمین کہ وہ اللہ ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، گاؤں کے جتنے مرحومین ہیں وہ اور دیگر جتنے بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہاں آپ کے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی، میری رشتہ دار ہوتی تھی میرے ماموں کی طرف سے، ان کی بیٹی کوسمبا میں بھی آئی تھی، زلیخا بائی جو بھی انتقال ہوا چند مہینوں پہلے، میں ان کے جنازے میں بھی آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں بالغ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بالغ ہونے کے بعد بھی ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی تقدیریں بلند فرمائے، ان کے نصیبیں بلند فرمائے، اللہ ہمارے جوانوں کے نصیبیں بلند فرمائے، اللہ ان کو حلال روزی کما کر حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے علماء کے بیانات کو انشاءاللہ زور سے بولو، الگ الگ علماء کو ضرور بلائیں، ایک کام۔ دوسرا کام ہے دعوت و تبلیغ کے کام کو مضبوط کرو، مقامی کام جو ہفتہ واری گشت ہے، روزانہ کی تعلیم ہے، گھروں کی رات کی تعلیم ہے، اور اسی طرح جو ہے ہفتہ واری عورتوں کا اجتماع ہے، ماں بہنوں کو ہر ہفتے میں خوب زیادہ سے زیادہ جمع ہونا چاہیے۔ خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر جوانی کے زمانے سے بیٹھ، بڈھے ہو گئے بال سفید ہو گئے پھر کہ چلو خانقاہ میں چلو، اب کام کے نہیں رہے وہاں پڑے رہتے رمضان میں۔ جوانی کے زمانے سے اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ جگر مراد آبادی ڈبل گریجویٹ تھے، علامہ اقبال ڈبل گریجویٹ تھے، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر ولی کامل بن گئے۔ جگر مراد آبادی نے اپنے بارے میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان برما میں ہوا تھا تو فرمایا کہ جگر ہماری خانقاہ میں آ کر ولی کامل بن گئے۔ شراب پیتے تھے، شراب 50 برس کالج کے زمانے سے دارو پیتے تھے، بڑھاپا آ گیا تب تک دارو پیتے تھے۔ ایمان کو مضبوط کرو، عالموں کے پاس بیٹھے، اپنے مقامی علماء سے بھی فائدہ اٹھاؤ، گاؤں میں جو علماء ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، آخرت کی فکر کرو، کوئی بیچارہ مددگار ہے اس کی مدد کرو، بیواؤں پر خاص خیال، بیواؤں کی شادیاں جلدی سے کراؤ، طلاق والی بہنوں کی شادیاں جلدی سے، یہ نہیں کہ اس کے ماں باپ سوچتے رہیں گے، ارے گاؤں کے ذمہ دار ہر آدمی بن جائے اور ہر ایک کی فکر رہے کہ ہمارے گاؤں کی کوئی بیوہ عورت بیوہ نہ رہے، کوئی طلاق والی عورت طلاق والی نہ رہے، کوئی کنواری نہ رہے۔ محنت کرو۔ میں بیٹھے بیٹھے خود بھی یہ سورت بیٹھتا ہوں، انکلیشور بیٹھتا ہوں، جمعہ کے دن سوموار کو سورت آتا ہوں، بیٹھے بیٹھے لوگوں کے رشتے کرا دیتا ہوں، بیٹھے بیٹھے۔ ایک لڑکی آئی تھی علاج کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ، میں نے کہا اس کی شادی ہوئی؟ اس کی ماں ساتھ تھی، میں کہا نہیں، کہ چلو لڑکا بتاؤں کہاں ہے، میں نے انگلینڈ ایک لڑکے نے مجھے کہا تھا، میں نے اس کو بتایا، اس کو پسند آ گئی، ماشاءاللہ پہنچ بھی گئی، ایک بار انڈیا آ کر ابھی اسی ہفتے اسی مہینے میں گئی بھی۔ یہ مثال ہے، یہ نیکیاں لوٹ لو، نیکیاں اٹھا لو، یہ سب چیزیں کام آئے گی، اور یہ آخری زمانے کی اولادیں قبر پر آئے گی، آپ بھول جاؤ، اپنی فکر کر کے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اللہ کرو۔ اب تو یہ ڈیجیٹل تصویر آ گئی، انگلی میں بھرا دو، مردوں کے پاس بھی ہونی چاہیے اور عورتوں کے پاس۔ میں آج بستر پہ چھوٹ گئی، دیکھو دوپہر سویا نا، سوتے وقت میں نے نکالی، آج بھول گیا، ورنہ میں ہاتھ میں ہی رہتی۔ اب تو ڈیجیٹل تصویر انگلی میں بھرا دو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت ساری تسبیحات۔ پھر آپ جس شیخ سے بیعت ہوئے ہیں وہ شیخ جو آپ کو بتائیں وہ عمل کرو، دنیا میں دین پھیلاؤ، آپ کے غیر مسلم دوست ہو اپنے اپنے حساب سے ان کو دین پہنچاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ ہم لوگ دین پھیلانے کے معاملے میں بہت کمزور ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں کہی، اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمیں بہت لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے، بیماریوں سے بچاتے ہوئے، پریشانیوں سے بچاتے ہوئے لمبی عمر عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، انہیں بڑی بڑی چادریں، بڑی بڑی اوڑھنیاں پہننے کی توفیق عطا فرما، جوان بہنوں کو اور بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دنیاوی تعلیم ضرور لیں، مگر انہیں ان کی کالجیں، ان کی یونیورسٹیاں الگ کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ایک تمنا ہے کہ ایک بڑی یونیورسٹی قائم کریں ہم، اے اللہ آپ سے تنہائیوں میں بھی کہتے ہیں، یہ امت کے سامنے بھی کہتے ہیں، اے اللہ تاکہ یہ لوگ میرے لیے دعائیں کریں کہ ایک لڑکیوں کی ایک کالج یونیورسٹی بنائیں جس میں دنیا اور دین دونوں کی تعلیم ہو، تاکہ بچیوں کا ایمان حفاظت میں آ جائے۔ اے اللہ ہماری اس تمنا کو تو پوری فرما دے۔ اے اللہ امت کی ماں بہنوں کی زینہ کاریوں سے حفاظت فرما، امت کے مردوں کی زینہ کاریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح، تندرست اور خوبصورت بنا دے۔ اے اللہ جو بچے چھوٹے ہیں، بچیاں چھوٹی ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کے ایمان کی تو حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کو ہمارے سامنے دل کا سکون اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، خاص کر ہمارے ماں باپ، ماں بہنوں کے شوہر، ہمارے بھائی بہن۔ اے اللہ ہمارے مرحومین دادا دادی، نانا نانی، ہمارے ماں باپ، دونوں میں سے دونوں ہو یا ایک، اے اللہ تو ماں باپ کی سب کی مرحومین کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری نیکیوں میں ان کا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ مرحومین کی بخشش فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ مرحوموں کو دیکھ کر ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما۔ آج کل کی شادیوں میں لوگ ایمان کو ہی بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں نہیں، غیروں کی شادیاں۔ اے اللہ مسلمانوں کے منڈپ میں اور پنڈال میں پردہ کرنے کی امت کو توفیق عطا فرما۔ گجرات میں بہت بڑی مصیبت ہے، مرد اور عورتوں کو ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ یہ کمیٹیاں بنی، ان کمیٹیوں کو اچھی توفیق عطا فرما کہ مشورے کریں کہ بھائی پنڈال میں ایک پردہ لگائیں گے جس میں مرد کی لائن الگ، عورتوں کی لائن الگ ہو جائے۔ اے اللہ کتنے لوگ 5-5 6-6 ہزار آدمیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عورتوں کو عورتوں کھانا کھلاتی، خاص کر یو پی والے اور بھی جگہوں پر مرد کو مرد کھانا کھلاتے ہیں، عورتوں کو عورتیں کھلاتی ہیں۔ اے اللہ یہ بہت بری بلا ہے، امت کو صحیح توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے حاجی محمد آدم کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ ان کی زندگی میں اور برکت عطا فرما، ان کے مرحوم ماں باپ، ان کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ آج کی اس مجلس کا ثواب خاص طور سے ان کے مرحوم ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو پہنچا دے، اور عام طور سے پورے گاؤں کے مرحومین کو اور پوری امت کو پہنچا دے۔ اے اللہ فلسطین کے شہیدوں کو پہنچا دے۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی موت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، قبرستان بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موٹا وراچھے کے قبرستان میں کتنا سکون آتا ہے، میں جب بھی آتا ہوں تو اس قبرستان میں کھڑا رہتا ہوں۔ اے اللہ تو امت کو قبرستان بار بار جانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو آخرت کا فکر نصیب فرما، ماں بہنوں کو دوسروں کی موت سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر پردہ اور حجاب نصیب فرما۔ اے اللہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما۔ قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کروڑوں کی مسجدیں بن گئی، اللہ ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے سروں پہ قرضے ہیں اللہ اس کی ادائیگی کے جلدی سے اسباب آسان فرما، بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، جن کو اولاد
اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، جن کو بیویاں چاہیے انہیں بیویاں عطا فرما، جن کو شوہر چاہیے انہیں شوہر عطا فرما، جن کو مکان چاہیے انہیں مکان عطا فرما، جنہیں روزی چاہیے انہیں حلال روزی عطا فرما، حرام اور شک والی روزی سے حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نازل فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد نازل فرما، اے اللہ فلسطین کو جیت عطا فرما، ظالموں کی مقدر میں ہار عطا فرما، اے اللہ ان کو ذلیل فرما، اے اللہ شہیدوں کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما، نبیوں کے ساتھ ان کو جگہ عطا فرما، زخمیوں کی مدد فرما، ادھر ادھر بھاگے ہوئوں کی مدد فرما، اے اللہ تو امت کی مدد نازل فرما، انڈیا میں ہمارا ایمان پر چلنا آسان فرما، اسلام پر چلنا آسان فرما، بھارت دیش میں ہندو مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ نصیب فرما، اے اللہ جگہ جگہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائے، غیب سے ایسی مدد نازل، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ